اگلی صورت ہے سورہ المومنون، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں زیادہ عقائد پر بات ہوگی. تو اس کی جو پہلی آیات ہیں، آغاز کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ پاک نے مومنین کی صفات بتائی ہیں. تو اس لیے سورہ کا نام سورہ مومنون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن ہوتے کیسے ہیں. تو جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں تو وہ جنت کے مستحق ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد کہ جو اس صورت کی پہلی 10 آیتوں میں باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، اگر وہ کوئی شخص اپنے دل اندر وہ ساری باتیں پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک صاحب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے. اس کے جواب میں حضرت عائشہ نے سورہ مومنون کی یہ 10 آیتیں، پہلی 10 آیتیں تلاوت فرما دی کہ یہ سب باتیں جو ہیں جو اس میں بتائی گئی ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح پالی. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے دے دیا گیا مومنوں کو کامیابی کا. وہ مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ کے خاطر نمازوں میں جھکنے والے ہیں. یعنی ان کے دل جو ہیں خشوع اور خضوع کی جو نماز ہے وہ کہ ان کے دل نماز میں جھکے ہوتے ہیں اللہ کی طرف. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو کیونکہ وہ لوگ اس معاملے میں قابل ملامت نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تلاش کرے گا تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وارث جنت کے. 10 آیتوں کی یہ جو خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں جو ہیں مومنوں کی ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ نے ان کو وارث بنانے. الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت فردوس کے وارث ہیں. وہ اللہ ان کو دے گا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر ہے 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا. یعنی جو ست کہتے ہیں نا اس کو، جو عرق ہوتا ہے کسی چیز کا، جو نچوڑ ہوتا ہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کا نطفہ قرار دیا. فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ پر. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقۃً، ایک جمع ہوئے خون کی شکل دے دی. فخلقنا العلقۃ مضغۃً، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو ایک بوٹی کی شکل دے دی، گوشت کی شکل دے دی. فخلقنا المضغۃ عظامًا، پھر ہم نے جو اس کے مضغے کو جو ہے عظامًا فکسونا العظام لحما، ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. اور اس کے بعد پھر ہڈیوں پر ہم نے گوشت کا لباس پہنایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو اٹھان دی، یعنی ایسا بنا دیا ایک اور ہی مخلوق وہ بن گیا. یعنی پہلے تو کیا تھا، یہ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ نطفہ ہے، مٹی ہے، اور بوٹی اور گوشت کا لوتھڑا ہے. ان اجزاء کو ہم نے ایک ترتیب دی، اور وہ خلقاً آخر ایک اور ہی
تخلیق جو ہے اور ہی مخلوق جو ہے وہ بنا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس اللہ تعالیٰ بہت برکت والا ہے جو بہترین تخلیق کرتا ہے۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اب یہ تخلیق تو اللہ نے تمہیں دی، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، تم اس کے بعد مرو گے، موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ راستے، یعنی آسمان جو ہیں یہ تمہارے اوپر پیدا کیے ہیں۔ تو وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، یعنی ہم بھول نہیں گئے اس کو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے ٹھیک اندازے کے مطابق پانی اتارا، بِقَدَرٍ، اندازے کے مطابق، کتنا چاہیے زمین کو اتنا ہی اندازے سے اتارا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں پانی کو۔ پانی زمین کے اندر جب جاتا ہے تو اصل میں زمین جو ہے ایک طرح سے سٹوریج کا کام کر رہی ہے، اس نے پانی بھی سٹور کیا ہوا ہے، اس نے معدنیات بھی سٹور کی ہوئی ہیں، اس نے تیل بھی، اور ہمارے یہ جو سونے چاندی ہیں یہ بھی، تو جتنی بھی چیزیں ہیں زمین نے سٹور کی ہوئی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں نہ ٹھہرائے تو پانی تو چلتا ہی چلا جائے اور اتنے نیچے چلا جائے کہ وہ پھر غائب ہو جائے اور دوبارہ اوپر ہی نہ آئے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، تو اللہ نے یہ بات کی کہ ہم اس کو غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ جو پانی زمین میں ٹھہراتے ہیں اور پھر تم لوگ اس کو نکال لیتے ہو اتنی گہرائی میں جا کے، تو ہم اس کو غائب کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ایسا گم کر دیں، پانی زمین کے اندر ہی گم ہو جائے اور تم لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے باغات بنائے کھجوروں کے، انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو یقیناً اس میں بہت سے پھل ہیں جو تم کھاتے ہو اور بہت سی کھیتیاں ہیں جو تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور ایک درخت جو ہے وہ طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی جو پہاڑ ہے سینا کا، وادی جو ہے وہاں کی سینا کی، وہاں سے ایک درخت نکلتا ہے۔ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْآكِلِينَ، وہ اپنے ساتھ تیل لے کر آتا ہے اور جو کھانے والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اور بھی سامان ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور مویشیوں میں تمہارے لیے، مویشیوں میں ایک عبرت ہے، نشانی ہے، نصیحت کا سامان ہے کہ ان کو دیکھو گے تم تو تمہیں نصیحت حاصل ہوگی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، تو ہم یعنی جو جانور ہیں، مویشی جو ہیں، ان کے پیٹوں میں سے تمہیں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، یعنی دودھ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں ان کے اندر، بڑے نفع کے سامان ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ان کی قوم کے سرداروں نے یہ کہا، مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہے۔ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کر لے، یعنی جو رسول ہے یہ تم سے افضل ہونا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ضرور فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتہ نازل کرتا نا جو بتاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں میں ایسی چیز پہلے کبھی نہیں سنی جو یہ رسول بتا رہے ہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو کہ جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فتربصوا بہ، پس تم انتظار کرو اس بات کا، حتی حین، یہاں تک کہ ایک مقررہ مدت جو ہے وہ آ جائے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، کہا نوح علیہ السلام نے
اے میرے رب یہ لوگ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں میری مدد فرما دے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ پھر ہم نے ان کی طرف وحی کی، أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ کہ آپ ایک کشتی بنائیں بھی آیوننا ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ اور ہم نے ان کو پر وحی کی کہ یہ جو کشتی ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں، جب ہمارا حکم آ جائے گا، یعنی سیلاب کا جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے جب اس کا حکم آ جائے گا اور جو تنور جو ہے وہ ابل پڑے گا تب تک آپ یہ کشتی بناتے جائیں۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ اور پھر ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس میں سوار کرا لیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ اور اپنے گھر والوں کو بھی إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس پر کہ بات پہلے گزر چکی۔ اللہ پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ نافرمانوں کو یہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو نافرمانوں کو کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں کہ سوائے اس کے جس کو جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے علاوہ باقی سب کو، یا اہل میں گھر والے بھی ہیں اور ایمان والے سارے، ان ساروں کو کشتی میں جوڑا جوڑا سوار کر لو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہ اعلان پہلے ہی کر دیا تھا تو کہ ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہیں کرنی کہ ان کا انجام کیسا ہو رہا ہے، انہیں تو غرق کرنا ہے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتُ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ پھر جب انہوں نے کشتی بنا لی ٹھیک ٹھاک کر کے، تو اللہ نے کہا کہ پھر جب تو بنا لے گا تو پھر تم سوار ہو جانا اور جو تمہارے ساتھ ہیں وہ لوگ سوار ہو جائیں علی الفلک کشتی میں۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو تم لوگوں نے اس وقت اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کہنا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی اور آپ کہنا کہ اے میرے رب یہ جو کشتی ہے اس سے مجھے اترنا ایسا نصیب کرنا مبارکن جو برکت والا ہو۔ ابھی تو کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، پھر جب کشتی سے اترنا ہوگا تو تب یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے برکت والا اترنا نصیب ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ تو جب ہم اپنی سواریوں پہ سوار ہوتے تو وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا والی دعا ہے جس میں نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھی، اور جب سواریوں سے اترتے ہیں ہم اپنی گاڑیوں سے جب اتریں تو یہ دعا کریں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین کہ اللہ مجھے برکت والا اتار اور بے شک تو بہت زیادہ خیر والا برکت والا اتارنے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین بے شک اس واقعے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یقینی بات ہے کہ ہم نے آزمائش تو کرنی تھی۔ ان کننا لمبتلین ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین یہ قوم تو ساری تباہ ہو گئی، غرق ہو گئی جو مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے بعد ہم نے دوبارہ سے اور نسلیں پیدا کی، فارسلنا فیہم رسولا منہم ان کے پاس بھی ہمارے رسول ہم نے بھیجے جو انہی میں سے تھے۔ انہوں نے کیا کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلوں نے کی تھی کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا تو جو کافر قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ وکذبوا انہوں نے جھٹلایا تھا بلقاء الآخرۃ آخرت کو وہ جھٹلاتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوب عیش دے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ تو تمہاری جیسا ہی ایک انسان ہے، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ مِنْهُ تم جیسے ہی یہ کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ اور تم جیسے ہی یہ پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی بندے کی اطاعت کر لی انکم اذا لخاسرون تو تم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم اپنے جیسے بندے کی اطاعت کریں۔ ایعدکم انکم اذا متم کیا یہ تمہیں یہ وعدے دلا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے وکنتم ترابا وعظاما جب تم مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے انکم مخرجون تو تمہیں نکالا جائے گا، اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ ہیہاتا لما توعدون
یہ تو بہت ہی بعید کی بات ہے، سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ یعنی جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہمارے لیے تو صرف یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، ہم اسی میں زندہ ہوتے ہیں، اسی میں ہم مرتے ہیں، اور ہمیں دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یہ جو آدمی ہے یعنی رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آدمی تمہیں کہہ رہا ہے یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قال، اب پیغمبر نے کہا، رب انصرنی بما کذبون، اللہ سے کہا اے میرے رب ان لوگوں نے تو مجھے جھٹلا ہی دیا تو تو میری مدد فرما۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا اب تھوڑی دیر کی بات رہ گئی ہے، یہ ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ، پھر ہم نے ان کو، اللہ کہتے ایک چنگھاڑ نے، چیخ نے ان کو پکڑ لیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ایک سچا وعدہ تھا تو وہ وعدہ آ گیا۔ فجعلناہم غثاء، ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر چھوڑ دیا۔ جب یہ چنگھاڑ آئی، زلزلے آئے تو یہ سارے لوگ جب مر گئے تو کیا بچا پیچھے؟ کوڑا کرکٹ۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد پھر ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، یعنی یہ قوموں کی تباہی کے بعد پھر جب نئی نسلیں آتی تھیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اور نسلیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلہا، کوئی امت بھی اپنی مدت سے پہلے نہیں جا سکتی ہے، وما یستاخرون، نہ ٹھہر سکتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، جو مدت اس کی مقرر ہے اتنی ہی وہ رہتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے اپنے، اللہ پاک نے سلسلہ رسولوں کا جاری رکھا، پے در پہ بھیجتا گیا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ کلما جاء امت رسولها کذبوہ، جب کبھی بھی آتا رسول اس کی امت جو تھی اسے جھٹلا دیتی۔ فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث، پھر ہم نے لوگوں کو یعنی بعد ایک دوسرے کے بعد ہم نے یہ ہلاک کرنے کا سلسلہ باندھ دیا، جیسے یہ رسولوں کو جھٹلاتے گئے ہم ان کو ہلاک کرتے گئے۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو بس بربادی ہے، پھٹکار ہے اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لائی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے ایک یعنی موسیٰ سے پہلے کے لوگوں کی بات کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا اور ان کے بھائی کو ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا وسلطان مبین، آیتیں اپنی دے کر، نشانیاں دے کر، واضح جو غلبہ ہے وہ دے کر بھیجا۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس ان لوگوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بڑے تکبر والے لوگ تھے۔ فقالوا، کہنے لگے وہ، انؤمن لبشرین، کیا ہم ان دو لوگوں پر ایمان لے آئیں، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہی ہیں، وقومہما لنا عابدون، اور حالانکہ ان کی جو قوم ہے وہ تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فکانوا من المہلکین، اور وہ قوم جو تھی خود ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پکڑیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو بھی ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان کو ایک پناہ دی تھی ایک بلند جگہ پر، ربوہ بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو ذات قرار و معین، ان کو ہم نے پناہ دی تھی جو کہ وہ جگہ کیسی تھی؟ بلند تھی، پرسکون تھی۔ اور یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، ہم نے سارے رسولوں کو یہ حکم دیا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں۔ وان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، اور اس طریقے سے یہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت، تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔ وانا ربکم فاتقون، اور میں تمہارا رب ہوں پس تم مجھے سے ڈرو۔ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا،
پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے دین میں باہم پھوٹ ڈال دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہو رہا ہے، اسی پر مگن ہے. یعنی جو جو انہوں نے دین کے ٹکڑے کیے تو پھر جس جس چیز پر وہ کاربند ہوئے وہ اسی پر خوش ہوئے. فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو ان کو چھوڑ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ایک خاص وقت کے لیے جہالت میں ڈوبا رہنے دو. ایحسبون انما نمد بہ من مال و بنین، کیا یہ لوگ اس خیال میں مگن ہیں کہ ہم نے ان کو جو دولت اور اولاد دی ہے، نسارع لہم فی الخیرات، ہم لوگ تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، بلکہ یہ شعور نہیں رکھتے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں یہ ہماری کوئی اچھائیوں کی وجہ سے دی گئی ہیں. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت پر کی وجہ سے ڈرے رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو عمل بھی کرتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے، انہیں جو تعلیمات ان کو دی گئی ہیں. وقلوبهم وجلۃ، اور ان کے دل اس بات سے ڈرے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی پہلے جیسے اللہ نے نیک لوگوں کی خوبیاں بتائیں، تو یہاں پر بھی نیک لوگ جو کہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیک لوگ جو ہیں یہ نیکیوں میں تیزی دکھاتے ہیں، جلدی دکھاتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم تو کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ ٹھیک ٹھیک بول دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی یہ جو اللہ کے ہاں کتاب ہماری تیار ہو رہی ہے، اعمال نامے جو ہمارے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں، تو وہ قیامت والے دن ہمارے خلاف سارے جب اعمال پیش کرے گی تو اللہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بولے گی، ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل تو اس دن کے بارے میں غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور جو ہمارے نامے اعمال ہیں وہ پیش ہونے ہیں، تو یہ غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. من دون ذالک ہم لہا عاملون، اور جو یہ کارستانیاں وغیرہ کرتے تھے اس کے بارے میں بھی غفلت میں پڑے ہوئے تھے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ ہم نے وہ وقت جب آیا تو ہم نے ان کے دولت مندوں کو جب ہم عذاب میں پکڑ لیں گے، اذا ہم یجأرون، تو وہ گڑ گڑائیں گے. لا تجأروا اليوم، کہا جائے گا کہ آج مت گڑ گڑاؤ، بلبلاؤ، جیسے تکلیف کی شدت سے اونٹ بلبلاتا ہے نا، تو وہ اللہ پاک نے یہاں پر کہا ہے کہ وہ اتنا ان کو عذاب لگے گا کہ وہ بلبلائیں گے. انکم منا لا تنصرون، کہا جائے گا کہ آج کے دن بلبلاؤ مت، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیتی تتلا علیکم، اس سے پہلے تمہارے پاس آیتیں ہماری پڑھ کر سنائی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے. اس وقت اللہ کی آیتوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، الٹے پاؤں مڑ جاتے تھے. مستکبرین، تم تکبر کرتے تھے. بہی سامرن تہجرون، اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں تکبر کیا کرتے تھے اور ایسی محفلیں بنا کر مجلسیں بنا کر بیٹھا کرتے تھے. افلم یدبروا، کیا پس انہوں نے نہیں تدبر کیا، غور و فکر نہیں کیا، القول، بات میں جو اللہ بات کہہ رہے ہیں اس بات میں غور و فکر نہیں کیا. ام جاءہم ما لم یأتی آباؤہم الاولون، یا کہ پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی ہے جو ان کے پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے نہیں جانتے، کس وجہ سے ان کا انکار کر رہی ہیں.
پیغمبر جو ہیں انہی کے درمیان میں پلے بڑے ہیں، سارا جانتے ہیں ان کے پیغمبروں کے حالات کو، واقعات کو، ان کی عادات کو، ان کے اخلاق و طوار کو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا ہے؟ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جنون ہو گیا، بلکہ وہ تو حق لے کر آئی ہیں ان کے پاس۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ ان کے جو ہیں وہ حق کا انکار کرتے ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے حق۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق جو ہے ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں حق بھی وہی خواہشات کے تابع ہو کر آتا، تو کیا ہوتا؟ لفسدت السماوات والارض، یعنی ان کی خواہشات اتنی خراب ہیں، اتنی وہ فساد پھیلانے والی ہیں، یعنی نقصان کرنے والی ہیں، اگر ان کی خواہشوں کے مطابق ہی حق آتا ہے نا تو پھر سارے آسمان اور زمین میں کوئی چیز سلامت نہ بچتی، البتہ بڑی گڑبڑ ہو جاتی اور بہت فساد ہو جاتا زمین میں۔ بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ یہ تو ہم خود ان کے پاس نصیحت کا سامان لے آئے ہیں، پس یہ لوگ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، یا یہ کہ ان کے انکار کی وجہ کیا ہے کہ یہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، خراج مانگ رہے ہیں، پس آپ کے رب کا جو معاوضہ ہے وہ تو بہت بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بات تو یہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ سیدھے راستے سے کا انکار کرتے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کی وہ تکلیف ہم دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب ان کی ہم تکلیف کو دور کر دیں گے تو یہ تب بھی اپنی سرکشی میں بھٹکتے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور البتہ تحقیق یہ ہم ان کو لگائیں گے عذاب، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، تو یہ اپنے جب ان کو عذاب میں ہم نے پہلے پکڑا تھا تب بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، اپنے رب کی طرف نہیں جھکے۔ یعنی ایک تو بڑا عذاب آتا ہے کہ ساری قوم کو ہی ملیا مٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جھٹکے لگاتا ہے، عذاب چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جب ہم نے عذاب لگایا تو انہوں نے کوئی عاجزی اختیار نہیں کی، اللہ کی طرف نہیں جھکے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب بڑا عذاب، سخت عذاب والا دن آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کے دروازے کھول دیتے ہیں عذاب کے تو وہ سخت عذاب جو ہوتا ہے اذا ہم فیہ مبلسون، اس وقت یہ یکدم مایوس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر ہے 78۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن اسی کے لیے، اسی کے حکم کی وجہ سے آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے، سمجھ نہیں آتی ابھی بھی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کیا ہوا کہ انہوں نے بھی وہی بات کی جو پہلے لوگوں نے کی تھی۔ قالوا، کہنے لگے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما،
کہنے لگے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے انا لمبعوثون تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، یہ اس طریقے کے وعدے ہمیں ہمارے باپ دادوں کو بھی دیے گئے تھے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں یہ، اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. قل لمن الارض ومن فیھا ان کنتم تعلمون، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ زمین کس کی ملکیت ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے اگر تم جانتے ہو. سیقولون للہ، تو کہیں گے، جلدی کہیں گے، فوراً کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے. قل کہہ دیجئے افلا تذکرون، تو کیا پس تمہیں نصیحت نہیں حاصل ہوتی. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ان سے پوچھئے کہ کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب، مالک کون ہے. سیقولون للہ، تو یہ جلد کہیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تتقون، تو آپ کہیں کہ کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیں کہ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی آسمانوں کی، ہر چیز کی. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اختیار کس کا ہے اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو جلد کہیں گے کہ اللہ کا اختیار ہے. قل کہہ دیجئے فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم پر کوئی جادو چل جاتا ہے کہ تمہیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، توحید سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کی موجودگی تو سمجھ میں ان کو آتی تھی کہ اللہ ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کا اقرار کرتے تھے، لیکن توحید کا انکار کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ایک اللہ کو ہم نہیں مان سکتے، باقی یہ کائنات ساری کی ساری اللہ نے ہی بنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم نے تو ہم نے تو حق پہنچا دیا لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ، اور نہیں اللہ نے بنائی کوئی اولاد اور جو کوئی نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے. اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہر کوئی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں. عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ غیب کا اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پس وہ بہت بلند و بالا ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار کہ جس عذاب کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ میری آنکھوں کے سامنے آپ لے آئیں. ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے اس ظالم قوم کے اندر شمار نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم جو یہ دھمکی دے رہے ہیں ان کو، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو آپ کی آنکھوں کے سامنے لانے پر بھی قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو جو بھی کوئی برائی ہو جائے اس کو نیکی سے دور کرو. جو بھی کوئی تم لوگوں سے برائی ہو جائے تو نیکی جب کی جاتی ہے تو وہ برائی کو مٹا دیتی ہے. تو نیکیاں کر کے برائیاں مٹاؤ. نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور یہ بھی دعا کرو کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں یہ جو بھٹکانے والے شیطان ہیں، شیطان کے جو چرکے ہیں، جو کچوکے ہیں، اس سے میں آپ کی پناہ لیتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ یہ شیطان جو ہے میرے پاس حاضر ہوں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ان کی موت کا وعدہ آ جاتا ہے. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو وہ کہتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا،
تاکہ میں جا کے نیک عمل کروں، فی ما ترکت کلا، جو کہ میں واپس چھوڑ آیا ہوں جس دنیا کو، اس کو میں جا کر دوبارہ نیک اعمال کروں، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس کے بعد تو ایک آڑ ہے، وہ عالم برزخ جو ہم بولتے ہیں نا، وہ آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی کوئی بھی مرنے والا جو ہے وہ برزخ میں چلا جاتا ہے، اب وہ قیامت سے پہلے نہیں اب آ سکتا، وہیں پر ہی رہے گا. جس دن اٹھایا جائے گا ایسا مطلب یہ ہے کہ جب سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اس وقت تک یہ عالم برزخ سے ابھی نکل نہیں سکتے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جو وہ وقت ہوگا اس دن ہم سور میں پھونک دیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو اس دن اللہ تعالیٰ جب سور میں پھونک دیں گے تو کوئی رشتے ناتے باقی نہیں رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے اوزان، جس کے وزن بھاری ہو گئے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. ومن خفت موازینہ، اور جن کے پیمانے ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا، تو وہ لوگ جو ہیں وہ خاسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو وہ لوگ ہوں گے گھاٹا پانے والے اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلسا ڈالے گی. وہم فیہا کالحون، اور وہ ان کی اس میں آگ میں ان کی شکلیں جو ہیں وہ بگڑ جائیں گی. الم تکن آیتی تتلا علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم اس کو جھٹلا دیتے تھے. قالو کہیں گے، دوزخی کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم لوگ گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے. فإن عدنا، تو اگر ہم نے دوبارہ وہی کام کیے، یعنی وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو ہمیں عذاب سے بچا لے، اگر ہم نے وہی دوبارہ کام کیے تو پھر تو ہم بڑے ظالم ہوں گے، تو پھر تو بے شک ہمیں سزا دے لینا. قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا ذلیل ہو کر اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک ایک گروہ میرے بندوں میں سے وہ یہ کہتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. جو نیک لوگ ہیں وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اور تو ہم پر رحم فرما دے، بے شک تو بہت بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. فاتخذتموہم سخریا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو یہ کہتی تھی نا، ایمان والی جو جماعت تھی، تم نے اس کا مذاق بنا لیا تھا. حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ تم بھولے رہے میری یاد کو. وکنتم منہا تضحکون، اور تم ان کا مذاق اڑاتے رہے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، بے شک آج انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کا آج میں ان کو بدلہ دوں گا. انہم الفائزون، بے شک وہ سب کامیاب لوگ ہیں. صبر کا بدلہ جو ہے اللہ پاک قیامت میں دیں گے. صبر ایک تو تکلیفوں پر صبر ہے، ایک ایمان پر صبر ہے، ایک برائیاں نہ کرنے پر صبر ہے. کیونکہ صبر کا مطلب رکنا ہوتا ہے نا، ڈٹ جانا ہوتا ہے، رکنا ہوتا ہے. تو انسان اگر برائیوں سے رکتا ہے تو وہ برائیوں پر صبر کرتا ہے، کہ اس کا جی تو چاہ رہا تھا لیکن اس نے صبر کیا، وہ رک گیا. اور ایک تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور ایک یہ کہ نیکی کرنے پر بھی ہمیشہ صبر سے لگا رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں ان کا بدلہ دوں گا ان کے صبر کی وجہ سے، وہ کامیاب لوگ ہیں. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے سال رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے کہ ہم
رہے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فسال العادین، تو آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ قال، اللہ کہے گا، الا بستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا بھلا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے تم کو فضول ہی پیدا کر دیا، عبث بیکار پیدا کر دیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹ کر کبھی نہیں آؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب العرش الکریم، وہ بڑے عرش معزز عزت والے عرش کا رب ہے۔ ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بنائے گا، لا برہان لہ بہ، اس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے، فانما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب تمہارے رب کے نزدیک ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پاتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ، سورہ مومنون مکمل ہوئی۔ یہ جو آخری اس کی 3 آیات ہیں، ان کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ آیات پہاڑ پر بھی پڑھ دی جائیں، پہاڑ جو ہے نا وہ بھی حکم کی تعمیل کرے۔